کہ یہاں پہ آپ سب کے ساتھ اپنے یوتھ میں یہاں پہ موجود ہونا، بیکاز آپ سب کے ساتھ بہت کلوز ہوتا ہوں میں. جتنے ہمارے پولیٹیکل فارمز ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ یوتھ ہوتا ہے میں ہمیشہ اس کو پرائیورٹی دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو فیوچر ہے پاکستان کا. اب میڈم مانو کے بعد آپ لوگ کو ایڈریس کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ اٹینشن اسپین تھا آپ لوگوں کا سارا وہ لے جا چکی ہے، اور نہ اتنی پیاری آواز ہے مجموعہ میں اتنا خوبصورت ہو گیا. تو میڈم مانو واز امیزنگ ماشاء اللہ، میں بہت خوش ہوں اور سن کے پہلی بار سنا پاکستان کا ٹیلنٹ، آزاد کشمیر کا یہی ٹیلنٹ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں بےحد فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک پاکستانی شہری ہوں، آزاد کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں، پیدائش آزاد کشمیر کی ہے اور آج بھی پاکستان کے پاسپورٹ ہے. ہر جگہ کہتا ہوں سردار یاسر، یہ نہیں کہتے یاسر، سردار یاسر میری اپنی ایک پہچان ہے. جیسے ہمارے یہاں دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے پختون میں ہمارے کئی دوست مجھے آج کل انسٹاگرام پہ میں دیکھ رہا ہوں لکھ رہے ہیں سندزائی پٹھان آف کشمیر، اس سے بھی میں خوش ہوتا ہوں. پہچان تو ہمارے یہی کیا جو ایک اختلاف رہتا ہے ہمیشہ اس ملک کے اندر، اختلاف رائے ضرور ہے، وہ سیاسی اختلاف ہے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ وہ کسی اور پہلو میں نکل گیا اور کچھ اور لوگوں کے نظر ہو گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہر فورم پہ پاکستانی ہونے کی بات کرتا ہوں، ایک قوم ہونے کی بات کرتا ہوں. کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی شکایت کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو توڑنے کے لیے اگر تاریخ ہم اسٹڈی کریں تو تاریخ کافی ہے. وہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے عثمان امپائر کا جو ڈرامہ دیکھا تو لٹرل کتنی فتنے تھے، فساد تھے، اندر ہی تھے، گھر کے اندر تھے، اپنے قبائل کے اندر تھے، وہ آج بھی ہے. لیکن ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ بھی ہے. عثمان امپائر کو ڈیوائڈ اور رول کرنے کے لیے فرینچ اور برٹش نے مینڈیٹ اسٹیٹس قائم کی، جس میں آپ کے پاس سعودی عربیہ بنا، سعودیہ کے ساتھ جارڈن بنا، آپ کے ایران گورنمنٹ سے جتنے ممالک بنے تھے یہ مینڈیٹ اسٹیٹس تھے سوائے پیلسٹائن اسرائیل کی. فرینچ نے برٹش نے کہا چھوڑ دو، لڑنے تو لڑ کر کے مر جائیں گے، لیکن باقی ساری اسٹیٹس کے اندر ان کی اپنی گورننس تھی اور یہ انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا عثمان امپائر کو. آج بھی باقی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سب باشعور لوگ ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علم بھی ہے، سب کچھ نہ بھی ہو، بگسبی، گوگل، آپ کے پاس الیکسا ہے، اس سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ تاریخ میں کیا ہو اور آپ کے ساتھ کیا ہو. تو مجھے شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم لوگ ہمیں یکجہتی ہے. میں ایک چیز کل پرسوں بھی سن رہا تھا کسی انٹرویو میں کہ زیادہ کیا ضروری ہوتا ہے، دا جرنی اور دا ڈیسٹینیشن. کسی کو پتہ ہے زیادہ ضروری کیا ہے، دا جرنی اور ڈیسٹینیشن، دا کمپنی، رائٹ؟ تو یہ جو آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان آپ لوگوں نے بنایا ہے، یہ دوستی، یہ یاری، یہ جو آپ لوگوں میں اتحاد ہے، جو آپ لوگوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے، پیار ہے، ہمیشہ کام کرے گا. یہ باقی بھی ہونا چاہیے، نہ صرف اسلامک یونیورسٹی، نامل یونیورسٹی، زیبسٹ ہو گیا، فرانسائز ہو گیا، ہم لمس کی بھی بات کریں، ہم ان اداروں کی بھی بات کریں جو پاکستان میں، کراچی میں، سیالکوٹ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، آفٹر آباد میں، ان علاقوں میں جہاں شاید نہیں جاتی لیکن انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی آج بھی ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے سب کے ساتھ ایک فورم بنا سکتے ہیں جسے آپ کا فورم ہے. کئی ہزار اس کے ممبرز ہیں. ہمارے سردار تنویر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں راولپنڈی سے، راولپنڈی کے ماشاء اللہ 16,000 ممبرز ہو چکے ہیں. اس میں بھی ہمارے اچھے خاصے کشمیری ہیں، عباسی کتنے ہیں یہاں پہ، پختون کتنے ہیں، لیکن ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اور یہ شاید وہ عناصر ہیں جو بیٹھنے میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگوں میں اگر پیشنس ہے، صبر میں بہت سے انتظام ہوتا ہے. دیکھیں ہماری بات کرتے ہیں اکانومی کی. پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ایک فورم کیا تھا فارمر پرائم منسٹر اور فارمر پریزیڈنٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کے. ہر جگہ ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے اور میں نے مشال ملک بہترین طریقے سے اس کی نمائندگی کر رہی ہے. آپ کی کیپیسٹی میں جتنا اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہیں کر رہی ہے، لیکن آپ جتنی بھی آواز اٹھا لیں، جتنی بھی لابنگ کر لیں، پتہ مسنگ کیا ہے؟ جو مین سورس وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پیسہ. جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس اپنی فائنینشیل اسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے، دنیا کبھی آپ کو کہیں گے نہیں دے گی. اور یہ چیز ہم مس کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ ایک بھکاری، ہم اپنی بات نہیں کر رہے لیکن جو ہمارے مانگنے والے ہیں، مانگنے والے بھکاری بن کے کٹورا لے کے بار بار کہتے ہیں کہ 1 بلین دے دے، 2 بلین دے دے، 3 بلین دے دے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دنیا میں یونائٹڈ نیشنز میں یا ورلڈ بینک میں یا IMF کے سامنے ہم کیا ہیں؟ ہم ایک مذاق کر کے رہ چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قوم مسکین قوم ہے، جبکہ ہم جب باہر جاتے ہیں ہم ان کو ریئل پاکستان دکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار پاکستان کی کیپیسٹی ہم بتاتے ہیں. ٹاپ کشمیر کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے جو اپنے والد صاحب ہیں 14,000 پاکستانی ان کے پاس باہر کام کر رہے ہیں، امریکن جنرل بھی ان کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، عربی بھی ان کے نیچے کام کر رہے ہیں، انڈین بھی ان کے نیچے کام کر رہے ہیں. کلیکٹیولی 30,000 سے 35,000 بندے ان کے پاس وہاں کام کر رہے ہیں پرو کشمیری میں. اسی طرح سے ہمارے پختون بھی بہت ہیں، بیسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، ہمارے سندھ کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، ہمارے پورے پاکستان سے بیسٹ آف بیسٹ لوگ وہاں پہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی میں بہترین پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے UK کے اندر دیکھیں میجورٹی آپ کے جو میئرز ہیں پاکستان کے، ممبر پارلیمنٹ آپ کو پاکستانی ہیں.
تو کس چیز کے اساس سے کم کی ہے؟ صرف جو نیگیٹو پروپیگنڈا اور نیگیٹو میڈیا میں ہم دکھا رہے ہیں پاکستان کو، وہ ریئل پاکستان نہیں ہے. ریئل پاکستان ہم دکھاتے ہیں جا کے. میں نے ابھی حال ہی 1 مہینہ پہلے ایک اسپیچ کی تھی جا کے UAE میں، ریکویسٹ ہو گئی آپ کو جا کے دیکھیں، فیس بک پہ بھی انسٹاگرام پہ بھی. ان کو میں نے یہی کہا کہ اب یہاں پہ آپ سے بھیک مانگنے نہیں آئے، ہم یہاں پہ الائنسز کرنے آئے ہیں، جوائنٹ وینچرز کرنے آئے ہیں. ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیسہ آپ کو دے رہے ہیں. $10 بلین پاکستان نے پچھلے سال بھیجا UAE میں انویسٹمنٹ کیا ہے. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں UAE میں سب سے ہائیسٹ ہے انڈین اور سب سے سیکنڈ ہائیسٹ ہے پاکستانیز. کتنا پیسہ ہے پاکستان کے پاس اور پاکستانیز کے پاس. لیکن جب پاکستان کی بھی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم پیسہ نکال نہیں پا رہے، پیسے کو جنریٹ نہیں کر پا رہے، ملٹیپلائی نہیں کر پا رہے. یہ ملٹیپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے بینک میں پیسہ ڈال دیا تو آپ کو 21% 20% انٹرسٹ ملے گا. آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا ہے. جب تک مینوفیکچرنگ ہم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہماری جتنے یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یو آر ریئلی دا فیس آف پاکستان. جو ہمارے شریعہ لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی میں جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں جو ایک المیہ ہے کہ ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ پاکستان میں بھی موجود ہے، لیکن صرف ہیومن ریسورس کی نہیں. 50% آبادی آپ کی بلو دا ایج آف 25. ہمیں را ٹیلنٹ نہیں، ہمیں اسکل ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، پاکستان میں بھی اوورسیز بھی. آج سعودیہ کے اندر جتنی ٹیلنٹ اور ریکوائرمنٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے اس میں 15-20 ہزار بندہ اگر آپ بھیج سکیں تو آج چاہیے ہوگا. نیوم میں کام ہو رہا ہے، ریاض میں کام ہو رہا ہے، بہت سارے پروجیکٹ بن رہے ہوں گے. ایک ٹائم کے اوپر 10-20 میجر پروجیکٹس ہیں بلینس کے. وہاں پہ اسکل ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ. تو آپ سول انجینئرس، الیکٹریکل انجینئرس، میکینیکل انجینئرس یہاں سے بھیجیں، کل آپ کو ویزا مل جائے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے جائیں. آپ جب باہر جائیں گے تو ریمیٹنس آپ پاکستان ہی بھیجیں گے. آپ کی قبریں بھی یہاں پہ ہوگی، خوشی غمی بھی آپ کی یہاں پہ ہوگی، آپ کی پہچان پاکستان کے ساتھ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کا نظریہ ہے کہ پاکستان سے ڈرین ہو رہا ہے. ڈرین سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جہاں میں ڈرین ہوتا ہے. صرف ہم نے پرسیپشن یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. ہم بھی اوورسیز پاکستانیز میں سے تھے، ہم بھی باہر واپس پاکستان ہی آئے ہیں. ویسے آپ لوگ بھی باہر جائیں گے، ایکسپوجر لیں گے، اپنے ٹیلنٹ کو پالش کریں گے، اسکلس کو پالش کریں گے، واپس پاکستان آئیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنا ایک روزی روٹی کا ایک ذریعہ آمدن بنانا ہے، اس کے لیے باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اپرچونیٹیز آج پاکستان میں نہیں ہیں، 10 سال بعد ہوں گی، 5 سال بعد ہوں گی. ہمارے قائد نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا there is no power in the world that can undo پاکستان. اور اسی چیز پہ پاکستان قائم ہے. یہ یقین ہے ہمارا. کووڈ-19 میں 90% ریکوری ریٹ تھا. کچھ ہوا؟ ہم سب یہاں تھے. ہمارے تو جو ٹرائبل علاقے میں ایک بار پشاور گیا کووڈ میں، میرے دوست تھے وہاں پہ. پشاور جا کے میں نے کہا کہ یہاں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، یا تو یہاں پہ کووڈ-19 نہیں ہے یا یہاں پہ ماسک نہیں مل رہے. کسی ایک بندے نے ماسک پہنا ہوا تھا اور یہی چیز آزاد کشمیر میں تھی کہ ہم میرے لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. لوگ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کووڈ-19 ہے، لیکن ریزیلینس تھا، اللہ کا کرم تھا، ایک بلیسنگ تھی کہ کووڈ نہیں ہوئے لوگ. یہ لوگ ویسے بچ گئے. 90% ریکوری ریٹ تھا. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا تھا. پھر ہم اگین بات کرتے ہیں ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پاور پرائرٹی پاکستان کے پاس موجود ہے. 24th ہائیسٹ پرچیزنگ پرائرٹی. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کھاڑی آپ سب پہنتی ہیں، غلامت سے آپ لوگ شاپنگ کرتے ہیں، صفائی آپ لوگ کی وجہ سے چل رہا ہے، ایتھنک پہ آپ لوگ جاتی ہیں، بنازہ آپ لوگ لیتے ہیں، اور مرد حضرات ایک ہی سلوار پولیس میں پورے سال بتا دیتے ہیں. بیٹیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بہو کے لیے، لیکن دیتے تو صحیح ہے. پیسہ ہے نا پیسہ ہے نا. تو مجھے یہ پتا ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پاکستان میں ہے کہ آج کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کو شام کو یہ فکر ہوگی کہ شام کو جا کے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوگا. اگر ایسی فکر ہے تو پلیز بتائیے گا. آپ کے بھائی زندہ ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو محنت آپ کے والدین نے کی تھی وہ شاید آپ کو نہ کرنی پڑے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس چوائس کوئی نہیں. انہوں نے مزدوری کی تو آپ کی، تاکہ آپ کو وہ مشکل وقت نہ دیکھنا پڑے. تو آج اگر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کے والد کر رہے تھے تو اس کا مطلب آپ نے زندگی میں ترقی نہیں کیا، آپ نے ایکسل نہیں کیا. یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ وہ کچھ کریں جو آپ اپنی پریویس جنریشن سے بہتر کر رہے ہیں. یو شوڈ ناٹ ڈو دا سیم تھنگ. دیٹ مینس وی آر ڈوئنگ دا ایگزیکٹ سیم تھنگ. ہم ایکسل نہیں کر رہے ہیں. میں اکثر ٹیلنٹ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میں جو بھی ہنر ہے، if you want to be a pilot, become a pilot. If you want to be an engineer, become an engineer. یہ نہ سوچیں کہ میرے والدین نے کہا تھا، چاچے نے کہا تھا، میرے دوست نے کہا تھا. اس کو آپ کی ٹیلنٹ کے بارے میں نہیں پتا، اس کو آپ کی اسکلس کے بارے میں نہیں پتا. آپ اگر آرٹسٹ بنتے ہیں، میں نے باروں کو دیکھا، یہ ایک پرسپشن ہے ٹائم پہ کہ نہیں یار داش کے گانے میں سے نہیں ہوتا. آخر اسلم کو دیکھ لیں، ہر فتح علی خان کو دیکھ لیں، پورے پاکستان کا نام چل رہا تھا. جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دیکھ لیں، ٹیلنٹ ہے نا. تو ٹیلنٹ ہم کیوں ضائع کریں؟ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو پرسو کرنا ہے. کیونکہ ایک کہاوت ہے، the saddest thing in life
از ویسٹڈ ٹیلنٹ. کہ آپ کے پاس ہنر آپ اس کو ضائع کریں, اس کا مطلب ہوگا کیا؟ آپ ایک ڈگری لے لیں گے, آپ آفس میں بھی آ جائیں گے, لیکن میرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو صبح 9 بجے آتے ہیں, شام کو 6 بجے چل جاتے ہیں, پچھلے 5 سال سے اسی پوزیشن پہ ہیں, وہ ایکسل نہیں کرتے, نہ وہ پوچھتے ہیں, نہ وہ پروموشن مانگتے ہیں, کہتے ہیں سر ٹھیک ہے آپ کو پوچھیں. یہ نہیں کہ وہ زندگی میں کنٹینٹ ہے, دیٹس بیکاز دے ہیو نو چوائس. انہوں نے کمپرومائز کیا زندگی میں, اور زندگی میں سب سے بڑا کمپرومائز یہی ہے کہ یو پرسو دی رانگ کیریئر. دس از ویری فنڈامنٹل. سیکنڈلی ہم آتے ہیں اپنے ایک ٹاپک پہ جہاں پہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں. گائز آئی ایم ایف پروگرام ہے. آئی ایم ایف پروگرام سے جب تک ہم نہیں نکلتے یہ کینسر ہے, اور ہمیں جان بوجھ کے اس پروگرام میں ڈالا ہے. آپ یہ دیکھیں جو آپ نے ٹیکسز دے رہے ہیں وہ ٹیکسز ہم بھی دے رہے ہیں, پچھلی بل تو نہیں آئے, ٹیکسیشن ہم بھی آ رہی ہے, سب پہ آ رہی ہے. یہ حل نہیں ہے. آلٹرنیٹیو ہمارے پاس یہ ہے کہ ایف ڈی آئی پاکستان لے کے آئے. ہمیں ان لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ٹورزم کے ساتھ ساتھ, منرلس کے ساتھ ساتھ, ایگریکلچر کے ساتھ, ریل اسٹیٹ کے ساتھ سارے شعبہ جات اویلیبل ہیں. بلینس کی ہماری مارکیٹ ہے. اگر صرف ایگرو میں کام کریں تو $100 بلین ایگرو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بڑا شکوہ ہے جو ہمارے کشمیری دوست بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کشمیر فورم ہے, اس لیے میں کہا میں کشمیر میں گیا تھا, ایک لاگ میں گیارہ میں ایک جلسہ تھا, تو وہاں پہ میں گیا تھا الیکشن سے پہلے, اور میں نے وہاں پہ تقریب کی, اور مجھ سے پہلے کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم الگ کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. تو میرا شکوہ تھا شاید, میں نے کہا کشمیر کو کیسے آپ بات کریں گے, کیا ہم آزاد کشمیر کی بات کریں, مقبوضہ کشمیر کی بات کریں, پہلے یہ تو انڈرسٹینڈ کریں. ایک سوال تھا, میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا کشمیر کی اپنی پروڈکشن ہے, کیا ہمارے پاس گندم ہے, کیا آٹا ہے, کیا ہم سبزیاں اگا رہے ہیں, کیا ہم ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس کچھ ہے, کیا شالز ہم بنا رہے ہیں, کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ساری پاکستان سے آ رہی ہیں. مقبوضہ کشمیر کو آپ لوگ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر سے زیادہ چیزیں بنا رہا ہے, زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو علاقہ انڈر گورننس ہے, مینڈیٹ رول میں ہے, ملٹری رول میں ہے, انڈر مارشل لا ہے, ان کی اگر پیداوار ہم سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے وی بیکم کمپلیسنٹ. ہو گیا ہے, ایک کما رہا ہے 10 کھا رہے ہیں. میں نے کل پرسوں یہ فورم پہ کہا تھا کہ میں بینزین انکم سپورٹ اور اس طرح کے جو باقی پروگرامس ہیں ان کے خلاف ہوں. یہ نہیں کہ وہ غلط ہے, میں خلاف اس لیے ہوں کیونکہ ہمارا جو کلچر بن چکا ہے وہ مانگنے کا ہے. کیوں یو کے میں, US میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اسپانسرشپ ملتی ہے یا اسٹوڈنٹ لون ملتا ہے. اور اسٹوڈنٹ لون کیوں کہتے ہیں, اس کو انڈیا میں کیوں نہیں کہتے؟ اسٹوڈنٹ لون اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے 3 سال 4 سال کے لیے لون لیا, اس کے بعد آپ جو گریجویٹ ہوں گے آپ کو میٹر اسٹارٹ ہو جائے گا, آپ نے وہ لون واپس اتارنا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم جب کوئی بھی گریجویٹ ہوتا ہے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں سکون سے, سال بعد جاب ملی, 2 سال بعد جاب ملی, نہیں تو کوئی بات نہیں. سردار پرویز صاحب مجھے یہ ڈسکس کر دیتے ہیں, سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جائے گا کمائے گا تو میں سکون سے بیٹھوں گا, ورنہ جب تک یہ نہیں کماتا اس وقت اس کی ٹینشن نہیں ذمہ داری. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 18 سال میں ہو جاتا ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کی ذمہ داری آپ کے ساتھ, آپ والدین کی ذمہ داری آپ اٹھائیں گے, آپ کی اپنی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں وہ چیز نہیں ہے. یہاں 30-35 سال کے بھی ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں والدین کو یار اس پہ آپ نے عید ہی نہیں دی ہے. یہ غلط ہے. میں اونرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ, اپنا کلچر چینج کرنا ہے. اگر ہم نے نہ چینج کیا, اپنی روایات سے ہٹے نا, تو یہ چیزیں کبھی چینج نہیں, پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اگلی جنریشن کے ہاتھ میں ہے. پریویس جنریشن تھی ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے, جو کر سکے جو کرا نہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آگے کی بات کریں, اگر ساری زندگی ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے رہے اور ڈبیٹ کرتے رہے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, تو اس ڈبیٹ سے کبھی نہیں کیا. ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے, اختلاف رائے ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو, یو ہیو ٹو بی پازیٹیو, تھنک فارورڈ. اگر پورا دن میں اپنے بزنس میں ڈبیٹ کرتا ہوں کہ کس نے صحیح کیا کس نے غلط کیا, تو پورا دن یہی ہوگا, کام نہیں ہوگا. ہم ہر چیز آج کنکلوڈ کریں اور فیوچر کی بات کریں. اور جو کمپنی آپ کی بہت میٹر کرتی ہے, جو لوگ صرف سیاست کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس وقت ہی پڑتے. میں آپ کو بتاؤں, اسی لیے میں چائنا گیا تھا. چائنا میں کوئی ایک بندہ, میں پورے 5-6 دن وہاں پورے چائنا میں گھوما ہوں, وانسو گئے تھے, زونگشن گئے تھے. گائز مجھے بتائیں گے فیکٹس کی بات کریں, مجھے بتائیں کہ کلیکٹیولی پاکستان کی کلیکٹیو ایکسپورٹ کتنی ہے, کتنی ہے ٹوٹل کتنی ایکسپورٹ ہوگی, 26-27 ملین. چائنا کی کتنی ایکسپورٹ ہے گیس کریں. یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرل نالج کی بات نہیں ہو رہی, وہ چیزیں ہیں جو سوچ کے بندہ حیران بھی ہوتا ہے, سوچتا ہے کہ ہم حل کیا کریں اور صحیح کیا کرنا چاہیے. 3 بلین پلس کی چائنا کی ایکسپورٹ ہے. چائنا کا ایک شہر, صرف ایک شہر 300 بلین کے قریب ایکسپورٹ کرتا ہے. 300 بلین کے قریب ایک شہر کرتا ہے. ان کے جتنے مین شہر ہیں ان سب میں پورٹس بنے ہوئے ہیں. اتنی رجسٹر وانسو کا اپنا پورٹ ہے, زونگشن کا اپنا پورٹ ہے, اور ہر ایک شہر الگ چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے. ایک فرنیچر کر رہا ہے, ایک لائٹنگ کر رہا ہے, ایک ٹائلس کر رہا ہے, اسپیشلی ان سارے شہر کے. تو وہاں جب میں گیا تو وہاں پر جا کے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ فارغ اخبار نہیں پڑھ رہا تھا, نہ کوئی موبائل پہ تھا, اور کوئی مطلب بھیک نہیں مانگ رہا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں, خواتین جتنی کمپنیز میں ہم گئے, ہم ہوٹل کے لیے گئے تھے, ہوٹل کی جتنی سینٹری آئٹمس ہیں, کٹری, کراکری ہے, لائٹنگ ہے, کارپیٹ ہے,
جتنی کمپنیز میں ہم گئے فرنٹ پہ خواتین تھی, ساری سیلز خواتین کر رہی تھی. مینوفیکچرنگ میں جتنی ان کی مینجمنٹ تھی وہ ساری مرد تھی, کیونکہ ان کی فیکٹریز میں وزٹ کی. لیڈیز کی جو جنرل ہاسپٹیلٹی کا جو ٹچ ہوتا ہے, جو سینس ہوتا ہے, ان کا ٹریٹ کرنے کا انداز, ہمیں انہیں فروٹس کاٹ کے دیے, انہیں گرین ٹی بنا کے دی, پورا دن دیا انہیں ہمیں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے آپ سلیکشن کرے آئے. اس لیے میں یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ ایک بندہ وہ فارغ نہیں تھا, وہ ورک ایتھک کی بات کرے. ایک فیکٹری میں ہو گئے, وہ ایس ایم ڈی اسکرینس بناتے ہیں, اس طرح کی اسکرینس بنی ہوئی. وہاں پہ انہوں نے تقریباً 5,000 بندہ رکھا ہوا, پوری فیکٹری آٹومیٹڈ تھی, کمپلیٹ آٹومیٹڈ فیکٹری. روبوٹک آرمز ہیں جو ان کو ایس ایم ڈی پینلس کو مینوفیکچر کرنی اور اسمبل کرنی ہے. ہیومن ریسورس تھی چیک اینڈ بیلنس کے لیے, کوالٹی کنٹرول کے لیے, اوور آل ٹائم دیکھنے کے لیے, پیکجنگ اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ, ایڈمن ڈپارٹمنٹ, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. ان کا 1 بجے لنچ ٹائم تھا اور 1:30 سے 2 بجے کا نیپ ٹائم تھا. 1 گھنٹے کا نیپ ٹائم ہوتا ہے. میں جب گیا ہوں کہ آفس میں تو اسٹاف سو رہا تھا, انہیں ڈیسک پہ سو رہے تھے. میں نے ان کے جیم سے پوچھا, میں نے یار یہ لوگ سوتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں یار یہ ڈسپلن ہے کہ 9 to 5 ہے, مینس 9 to 5, اور پورے 5-6-7 گھنٹے آپ کو 100% اپنا کام کریں گے, 100% ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر یہ ہوگا کہ میرا بھی کوئی ٹائم ہوگا 9 to 6 ہوگا, لیکن میں نے 2 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ کرنے کا. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا, ایک ایپ آتی ہے اپنے اوپر آڈٹ کرنے کے لیے, ایک ایپ آتی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے. وہ ایپ پورے دن کے اینڈ میں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے اپنا پورا فون یوز جو ہے کس کس چیز پہ اسپینڈ کیا, آپ نے سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا, پروڈکٹیوٹی آپ پہ کتنا اسپینڈ کیا. اس لیے آپ بتا رہا ہوں, پھر آپ کو اپنے اوپر ایک شک اور شبہ ہوگا کہ میں کیا کرتا ہوں. مجھے یہ چیز اپنی روٹین چینج کرنی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہیز بیکم این ایڈکشن, ناٹ فار نیگیٹیوٹی. پازیٹیوٹی بھی اس میں بہت ہے, جیسے ہمارے بلاگرز ہیں, ٹک ٹاک اچھے بھی ہیں, لیکن نیگیٹیو اس لیے کہ آپ اس پہ انوالو نہیں, آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. گائز, جو واحد چیز زندگی میں ہم خرچ کرنے کے بعد خرید نہیں سکتے, دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے, وہ وقت ہے. وقت کی قدر کرنا سکتے. میں آپ کو بہت بیسک چیز بتا رہا ہوں, کیونکہ میری بیسک فلاسفی ہے کہ شاید میں آج ہوں کل نہ ہوں. میں جو بھی کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں, جو بھی میری کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے, میں آج ہی کرتا ہوں. کل مجھے کل نہیں پتا, کل کسی کو بھی نہیں پتا. اگر پتا ہوگا تو اس سے زیادہ جینیس کوئی نہیں ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بڑا جادوگر نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. آپ اس طرح سے جیئیں کہ آج میں آخر دن ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کریں, اپنے والدین کے ساتھ پیار کریں, بہن بھائیوں کو پیار کریں, اپنے علاقوں کو خیال رکھیں. علاقوں کی بات کریں تو وہی اگر کشمیر کی ایگزامپل دوں گا کہ ہم باغ میں گئے تو ایم ٹی ٹی سی کے نیچے جو ہماری ریور ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مال ہے یا جو کس ہے, اس میں جو کچرا تھا, میں نے ویسٹ مینجمنٹ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تھیلی تھا. یا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ای پی اے والے کہتے ہیں کہ آپ پلاسٹک بیگس ہیں یوز کریں, وہاں پہ کوئی نہیں کہہ رہا پلاسٹک بیگ سے بنانا. وہاں صرف میں نے پلاسٹک بیگ دیکھے جو کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہے, ان کو 50 سال پہ دفن کرے تو آپ کی مٹی خراب ہی کر دے گی. کیا ہوتا ہے؟ دیز آر ویری بیسک تھنگس. یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ نہیں کہ کشمیر میں, یہ پاکستان میں بھی, اسلام آباد میں بھی یہ چیز دیکھی ہے, نہ سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اسلام آباد کا, نہ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ. آج بھی ہم دفن کر رہے ہیں کچرے کو, یہاں جا کے جلا دیتے ہیں. انہیں چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ آپ نے شکایت کر رہے ہو. یہ وہ چیز ہے جب آپ کل سی ایس ایس کریں گے, آپ ڈی ایم جی آفیسز کریں گے, آپ منسٹریز میں آئیں گے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ایشوز کہاں ہیں. آج جس آفس سے بات کریں گے تو اس کو پتا ہے, اور جان بوجھ کے اگنورنٹ بیٹھا ہوا ہے. اگنورنٹسٹک بیٹھا ہوا ہے, جیسے انگلش میں کہتے ہیں اگنورینس از بلیس. اسے بلیسنگ کتنا میں پڑھوا ہی نہیں ہے. پاکستان کی ایک مزاق ہے, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم جو بیٹھتے ہیں کسی فورن پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی اس کے پاس ایک ایسی چابی ہے کہ وہ کچھ نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کس نے پوچھا ہے ایسی کون سی چابی ہے کہ آپ کچھ نہ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس میں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سالوں کی کیا میں کیا پڑھیں. سو واٹ دس ایٹیٹیوڈ ہیز ٹو چینج. جب تک ہم یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کریں گے اس وقت تک ترقی نہیں آئے گی. لیکن میں اپنی ایگزامپل دوں گا, ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, اپرچونیٹیز بھی ہیں. میں ایزیلی سکون سے یو ایس, یو کے, یورپ جا کے بیٹھ سکتا ہوں. وہاں پہ 6%, 5 to 6% میں لرننگ ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے لرننگ کتنے کی ہوئی ہے؟ 24%. میں شاید اگلے 10 سال تک بینکس کا پارٹ پلے کروں گا جو بزنس میں یہاں پہ کرنا ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پہچان ہی آتی ہے. میں پاکستانی ہوں, میری خوشی یہاں پہ ہے, غمی یہاں پہ ہے, دوستیاں یہاں پہ ہیں. یہ سوچنا ہوتا ہے. تو اگر ہم جیسے دوست یہاں قربانی دے کے بیٹھ سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمارے اور بہت سے لوگ, سلیم خان صاحب ہیں, پارٹی سوسائٹی بنا رہے ہیں, زاہد رفیق صاحب ہیں, یہ جو حبیب رفیق والے ہیں جو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں, کلمر موئز خان صاحب ہیں جو ٹاپ سٹی بنا رہے ہیں, ممتاز سٹی ہے, ہمارے چودھری مجید صاحب ہیں جو فیسلٹیز بنا رہے ہیں, اربن پلان سوسائٹی بنا رہے ہیں. ان سب کے پاس ارب روپے ٹرسٹ میں ملینس ہیں. باہر جا کے کام کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے, یہیں پہ موجود ہیں. ان کی خوشی کا بھی یہاں پہ, ان کا درد یہاں پہ, اور آج بھی پاکستان کے لیے مساجد بنا رہے ہیں, ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں. لیکن ویلفیئر والا کام اس طرح کے لوگ کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں, نہ وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ صدقہ جان کے ضائع ہو جاتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے ہیں اسلام کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے کہ آپ نے کیا دیا ہے. یہی ہماری فلاسفی ہے, لیکن کام سارے کرتے ہیں.
اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آ کے کیا ڈفرینٹ کریں گے, آپ آ کے کہاں پہ ویلیو ایڈ کریں گے تاکہ پاکستان میں بہتری آ سکے, ترقی ہو سکے. اس میں اگر ٹائم یوز کرنا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوشچن آنسر کے میں آپ کو موقع دوں کہ آپ کو سوال پوچھیں, آپ کے دل کے سوال ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ کشمیر کا ایشو ہوا تھا, اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں پہ یاسر عارف بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں جس پہ اس تقریب آئے. مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو NOC میں جو ایشوز اس لیے تھے کیونکہ ان اداروں کو ایڈمنسٹریشن کو نہیں پتا کہ آپ کا سیشن کس طرح کا سیشن ہے. ہم پیسفل, پیس لونگ نیشن ہے, پیس لونگ انڈیویجولس ہیں. ریسیپشن بن چکا ہے لیکن یہاں سارے ایکسٹریمسٹ, ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, یہ ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے. جو ریسنٹلی کشمیر میں ہوا تھا, میں بے حد مایوس تھا اس بات سے. یہ کمزوری تھی, ہماری کچھ ویکنیسز تھی جس کی کچھ اور لوگوں نے ایکسپلور کیا, کچھ ادارے باہر کے تھے جن نے فنڈنگ کی یہاں پہ, کچھ ہمارے اپنے پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تاثر وہ دیا گیا کہ ڈیوائڈ ہو گیا, اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ مودی نے. مودی وہاں سے پیغام بھیج رہا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم اپنی فوج بھیجوں آپ کی. اس کی اوقات کیا ہے, وہ ہے کیا چیز جو پاکستان کے اوپر تنقید کرے گا, آزاد کشمیر کو تنقید کرے گا, جو اٹراسٹیز, کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں, وہ کیسے گنوا سکتا ہے, کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اس کو ایک وجہ دے دی. آئندہ جب ہم کشمیر کاز کے بارے میں بات کریں گے, جو ویڈیوز نکلے تھے 2 ہفتے پہلے, وہ ویڈیوز لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر کی ویڈیوز ہیں. میں بے حد مایوس ہوا دیکھ کے, میں نے کہا یہ کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. صرف چند انتہا پسند لوگ تھے جن کا اپنا جو بھی ایجنڈا تھا, جو پیٹ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دے دیا کہ ہم ڈیوائڈ ہو سکیں, ہم الگ ہو سکیں, الگ ہونے والے ہیں. کیا مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر پاکستان کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے؟ میں دونوں کی بات کروں. آج تک جو سپورٹ مقبوضہ کشمیر کو ملی ہے ہر فورم میں, جس طرح بھی ملی ہے, اس کو ہم خوشی ڈسکلوز نہیں کرتے, پاکستان کی ملی ہے اور بھی ہمارے ملک ہے. آزاد کشمیر کی بات کریں تو اگین میں ٹریڈ کی بات کروں, اور صرف ٹریڈ کی بات کروں. کیا پاکستان کے ٹریڈ کے بغیر آزاد کشمیر ٹرانس سروائیو کر سکتا ہے؟ باقی چھوڑ دیں, آرم فورسز چھوڑ دیں, سیکورٹی ایجنسی چھوڑ دیں, صرف ٹریڈ کی بات کریں کہ ٹریڈ کے بغیر آزاد کشمیر سروائیو کر سکتا ہے. یہ ہم اس آج معاشرے میں رہ رہے ہیں جو روٹیاں ہم گھر میں بناتے ہیں, ہم بازار سے جا کے روٹی لے کے آتے ہیں, دودھ ہم بازار سے لے کے آتے ہیں, ہمارے پاس زمین ہی زمین ہے, کلٹیویٹ ہم نہیں کرتے. اور کلٹیویشن نہ کرنے کی وجہ بتا ہے کہ ہم لیزی ہو چکے ہیں, کیا ہم ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں, جو بھی وجہ ہے, اٹس رانگ. ہمارے پاس دیکھیں جی بی کی ایگزامپل لے لیں کہ جی بی کی بہترین ایگزامپل ہے. ڈرائی فروٹس وہاں سے آ رہے ہیں, ہمارے پاس آرگینک چیزیں میں نے دیکھی ہیں جی بی سے آ رہی ہیں, اور جی بی اگین آزاد کشمیر سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور جی بی زیادہ دور ہے. اگر جی بی آپ ڈرائیو کر کے جائیں آپ کو پورے 18 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور کوشش میں اگر لینڈ سلائڈ جو ہے تو 15-20 گھنٹے آپ گئے. آزاد کشمیر ہمیں 3.5 گھنٹے لگتا ہے. ہم پروڈیوس نہیں کر رہے, ایکسپورٹ نہیں کر رہے. سیب ہمارے پاس ہے, اخروٹ ہمارے پاس ہے, بادام ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس آرٹس اینڈ کرافٹس کی $1 بلین انڈسٹری باہر ہے, لیکن ہم اس کو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جب بھی ہم آرٹس اینڈ کرافٹس ایگزیبیشن کرتے ہیں اسلام آباد میں, کے پی کا سامان آتا ہے, جی بی کا سامان آتا ہے, آزاد کشمیر سے نہ ہونے والا ہے. اب جو آپ کی شکایات ہیں ہم بتائیں تو صحیح, میں خود آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہہ چکا ہوں, شیم آن یو فار ملٹیپل تھنگس, ناٹ جسٹ فار دی لیک آف ٹریڈ. لیک آف ٹریڈ تو ہے ہی, ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کیا, ہم نے وہاں پہ ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کیا, جو سفائر ہے, جو منرلز ہیں ہمارے پاس, ہم نے پروموٹ نہیں کیا. یہ تو بہت بیسک بات ہے کہ آپ نے 22 بلین وفاق سے لے لیا اور لوگ خوش ہو گئے. یہ بہت بیسک چیز ہے, یہ میں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے. 22 بلین تو ویسے آپ مانتے ہیں آپ کو زیادہ. سبسڈی الیکٹریسٹی میں ہر ایریا کا رائٹ ہے, کے پی کا رائٹ بھی ہے, جی کا رائٹ بھی ہے, آزاد کشمیر کا رائٹ بھی ہے, لیکن سبسڈی بجلی کے اوپر ہم آ کے ہڑتال نہیں کر سکتے, ہم آ کے دکانیں نہیں بند کر سکتے. ہم اگین جو آٹے کی بات کرتے ہیں اس پہ آ کے بند نہیں کر سکتے. ٹیکس از دا بگیسٹ ایشو ان پاکستان, اور آزاد کشمیر میں بھی ایشو ہے. ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارا 9% ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, کریڈٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اس ٹیکس سے پورا ہوگا؟ 8 ٹریلین پلس کا ہمارے پاس, 1 ٹریلین مور دین لاسٹ ایئر, 8 ٹریلین ہمارا 9%, آپ کا دیکھو 8% بندہ چاہیے. پاکستان کیسے سروائیو کرے گا جب تک ہم اپنا حصہ نہیں ادا کریں گے؟ اس میں ہمارے سارے دوست شامل ہیں, جو ہمارے پنڈی کے تاجران ہیں, ہمارے صدر کے کراچی کے تاجران ہیں. 4 ملین پلس ہمارے پاس ٹریڈ سے پاکستان میں کتنے ٹیکس دے گا؟ ٹوٹل 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ملک چل سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس جو اس طرح کی بلڈنگ ہے, آپ کے پاس جو ہاسپٹلس ہیں, پمس میں پچھلے مہینے میں گیا تھا, 50 کروڑ روپے کا شو فال تھا دوائیوں کا. 50 کروڑ روپے تو کہاں سے دوائیاں آئیں گی؟ لاہور میں بھی یہ حال ہے, کے پی کے میں بھی یہ حال ہے. تو بیسک چیزیں ہم کیوں میں کیوں ٹیکس دیتا ہوں؟ میں ٹیکس دیتا ہوں تاکہ میرے ملک میں اچھی روڈس ہوں, اچھے ہیلتھ کیئر سسٹم ہو, اچھے ایجوکیشن ہو. اگر سارا لوڈ میرے اوپر ہے تو وہ پورا نہیں ہو پائے گا. ہم نے پورے ملک میں ہر انسان کو انکریج کرنا ہے کہ یار اپنا حصہ ڈالیں. کشمیر میں بھی یہ ایشو ہے کہ ہم کشمیریوں کو, تاجروں کو, دکانداروں کو, سب کو کہیں کہ یار اپنے ایریا کی ذمہ داری آپ لوگ لیں, اپنے علاقے کی ذمہ داری لیں, اپنی کنٹریبیوشن دیں تاکہ ملک ترقی کر سکے, ہم آگے جا سکیں. پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹلی فائنینشلی ساؤنڈ ہے, سسٹینیبل ماڈل ہے. کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہمارے پاس. جب تک وہ نہیں ہے تو ہم عناصر کو, ایکسٹریمس کو سائڈ کر دیں, ان کو کہیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیں, آپ کی تو رائٹ ہی آپ کو نہیں بتا, آپ کی کنٹریبیوشن ہے. جو 18 سال کا لڑکا ہے آج ہی نکلا اپنے گھر سے نکل کے کہتا نہیں ہم کشمیر کو آزاد کریں,
خوبصورتی کو آزاد کریں گے. پاکستان کا میں دیکھا ہوں لوگ یہاں پہ جا کے ٹیچروں میں پروٹیسٹ کریں آزاد کریں گے بغیر پیسوں کے فنڈنگ کے. آپ کیسے آزاد کریں گے؟ کیا آپ کے پاس گرینیڈز ہیں؟ کیا آپ کے پاس رائفلز ہیں؟ جب سعودیہ جیسا ملک، یو اے جیسا ملک جو آپ کی جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران پاکستان کی کوئی بات نہیں کی جاتی. اس لیول کا انفلوئنس اور لابی کا میں یہ نہیں کہہ رہا یہ صحیح بات ہے، لیکن آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہر ایک ملک سب سے پہلے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. میں ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ مسٹ کم ابو ایوری تھنگ ایلس. یو اے کی میں اس لیے ایگزامپل دیتا ہوں کہ یو اے کیا ملک ہے؟ یہ 18-20 لاکھ اس کی آبادی ہے، ٹوٹل ایکسپیٹریز 6-7 ملین ہو گئے. یو اے ایز ٹاپ 5 ممالک کے اندر آ رہا ہے. ٹاپ 5 کیوں؟ مارکیٹنگ کیا ہے. یو اے سیف، یو اے اسٹیبل، جو مرضی آئے، فلسطین سے لوگ آ جائیں، اسرائیل سے آ جائیں، سیریا سے آ جائیں، افغانستان سے آ جائیں، یو اے از ہوم ٹو ایوری ایلس. اگر ہم ڈیوائڈ کرنا شروع کریں گے، آپس میں ڈیوائڈ کریں گے تو سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پرسیپشن آپ نے پاکستان کا ٹھیک کرنا ہے کہ وی آر اے پیسفل لونگ نیشن. اور لونگ اگر نہ ہوتے تو جتنے بلاگرز آپ کے آتے ہیں باہر سے، مفت کے کھانے کو مل رہے ہیں، مفت کی اکاموڈیشن کو مل رہی ہے، وہ خود بتاتے ہیں اپنے بلاگز میں کہ پاکستان سے زیادہ لونگ نیشن ہو نہیں سکتی. لیکن چند چینلس پہ ہم دکھاتے ہیں اس طرح کے دھرنے کر کے، اس طرح کے رائٹس کر کے کہ نہیں پاکستان. آپ یہ دیکھیں میں بہت بیسک بات بتا رہا ہوں کہ یو آر دا اونلی مسلم یورپین نیشن ود دا 6th largest armed force in the world. اس چیز کا مجھے بھی فخر ہے، آپ کو بھی ہوگا. انڈرسٹینڈ دس کہ ان ایکسٹریمسٹ کی وجہ سے اگر کل آپ پہ سینکشنز لگائیں، جیسے ایران کے سینکشن لگائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائز یو ہیو نیوکلیئر ایسٹس بٹ یو آر ناٹ اے سیکیور نیشن، یو ہیو نو اسٹیبلٹی. کل اگر آپ پہ سینکشن لگائیں گے تو ہمارے جو ہمسائے ملک انڈیا ہے اس کے اوپر 700 بلین کے آپ کے پاس ریزروس ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. ہمارے پاس ایک ڈیٹرنٹ ہے جس طرح نیوکلیئر آرسنل اینڈ آبویسلی دی ہیومن ریسورس، لیکن نیوکلیئر آرسنل وغیرہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ پاکستان کی سینٹٹی، پاکستان کا سوورن ایلیمنٹ کمپرومائز ہو. یہ چیز سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی ریزن نہیں دینا. ہم اختلاف ضرور کریں، اختلاف رائے بھی ہمارا حق ہے، لیکن آپس میں خاموشی میں. دیکھیں جب گھر میں کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ ڈسپیوٹ ہم گھر میں ریزالو کرتے ہیں. ہم باہر جا کے ڈھول نہیں بجاتے کہ آؤ یا لڑائی ہو آپ بچاؤ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. امبیرسمنٹ ہوتی ہے، ہم اپنی ڈیڈی لاٹری کا پبلک میں نہیں بتاتے. سملرلی اس ایپیسوڈ میں بھی ان علاقوں میں، ان حالات میں ہم نے کبھی بھی لوگوں کو نہیں دکھانا کہ ہم میں کوئی ڈیوائڈ ہے، ڈویژن ہو سکتی ہے. ہم سب ایک ہیں، ایک تھے اور ایک ہی رہیں گے ہمیشہ. اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں آگے جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا. آپ کو کیا مائنڈ سے یہ جو سائیکل ہے، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایوب خان صاحب سے بھٹو آئے، پھر اس کے بعد جتنے ہمارے زرداری صاحب آئے، نور لیگ آئے، پی ٹی آئی آیا، ظہور شرف آئے، یہ سائیکل چلتی رہی ہے. آئی ایم ایف کی، اکنامک انسٹیٹیوٹ کی، آگے بھی انشاءاللہ کچھ حد تک ہمیں مشکلات آئیں گی. ابھی جو آنے والا بجٹ ہے، آئی ایم ایف کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان از ریڈی فار انویسٹمنٹ. ہم نے جب تک یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ لائی، جب تک ہم اپنی یہاں پہ مینوفیکچرنگ کریں گے، جب تک ورک فورس کو پروموٹ نہیں کریں گے، اسکل سیٹ اپنا انہینس نہیں کریں گے، پاکستان کی ایکسپورٹ انہینس نہیں ہوگی. ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بنگلہ دیش 40 بلین ایکسپورٹ کرنے سے آنا ہے. ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو 50-60 بلین تک لانا ہے. ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنا کم کرنا ہے. ہم نے اپنی جو فارن ایکسچینج ہے، جو ہمارے پاس یہاں پہ ایشو ہے ڈالر کا، اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے. اور یہ ہم مل کے کریں گے. لیکن ہیو فیتھ. جب آپ کو یقین ہوگا، میں آپ کو دل کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے. اور جب بھی آپ ملک کے بارے میں سوچیں گے، نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچیں گے نیک نیتی سے اور ہول ہارٹیڈلی، جب آپ کو یقین ہوگا کہ آگے بہتری ہوگی، تو میں آپ سے لکھ کے دیتا ہوں کہ بہتری ہوگی. اللہ کے نظام اس طرح ہے کہ آپ جو ساری چیزیں سب مل کے کمبائن کرتے ہیں، ساری قوتیں لگ جاتی ہیں آپ کو اس چیز کو ملا دیں. ٹرسٹ میں ہیو فیتھ. اسلام ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اپنے ایمان سے کبھی نہیں کرنا، مایوسی نہ امیدی خدا ہے. فرنڈلی اس میں بھی کرتا ہوں، ہمیں ڈیلی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ریڈ کارپٹ مجھے ملتی ہے جہاں بھی جاتا ہوں، گائز میں 3 بار بیوروکریٹس کو جا کے کہتا ہوں سر جی سر بتائیں کیسے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، کہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹپیکل آفیسر ہوگا 18 منٹ کا 20 منٹ کا، تو اس سے کیا میرے ستارے کم ہو جاتے ہیں، میری عزت میں نقصان ہوتا ہے، میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں وہ آپ کو عزت دے گا. یہ چیز اپنا تاثر ہمیں چینج کرنا ہے. ٹالرنس، وی ہیو ٹو ہیو ٹالرنس ان آور سوسائٹی، ان آور مائنڈ سیٹ. جو چیز ختم ہو چکی ہے کہ کسی کو عزت دینے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہو گیا. یہ آپ چیز آپ چینج کرتے ہیں. تو ہم ہر روز ہر ادارے سے، کوئی بھی ادارہ ہو، یہاں پہ بیوروکریسی کے بہت ایشوز ہیں، کرپشن کے بہت ایشوز ہیں، لیکن کہاں پہ نہیں ہے. گائز میں یہ بتائیں کہ آپ سب کے بہن بھائی ہیں، ہم سب کے رشتے دار بھی ہیں، کزن بھی ہیں. مجھے بتائیں کہ 5 انگلیاں کیا یہ انگلیاں برابر ہیں؟ نہیں ہے نا. ویسے انسان ہے، کوئی بھی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. انسان میں فرق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مجھ سے اقبال ہے کہ کوئی بھی انسان کرپٹ پیدا نہیں ہوتا. حالات اور واقعات اس کو مجبور کرتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس مجبوری کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ کرپشن 5 روپے کی کریں گے یا 5 کروڑ کی کریں گے. یہ نہیں کہہ رہا کرپشن جائز ہے، لیکن مجبوری ہے کچھ لوگوں کی، اور یہ کہتے ہیں کہ سارا ملک خراب ہے. امپریشن یہ بنا ہوا پاکستان کا ایک گلاس آپ لیں پانی کا، پورا گلاس ہے، صاف گلاس ہے، اس میں ایک قطرہ آپ ڈال دیں سیاہی کا،
پورا کا پورا پانی ڈائلوٹ جائے گا. تو کیا وہ پانی خراب تھا؟ نہیں, لیکن اس ایک قطرے کی وجہ سے امپریشن نہیں جاتا کہ سارا پانی پہلے سے خراب تھا. یہ چیز ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, ایک پرسیپشن کی وجہ سے سب پہ تنقید کی جا رہی ہے. سو دا فیوچر ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرن, یور فیوچر از کنسرن, آئی ٹی ہیز ون آف دا بیسٹ فیوچرس. 3 بلین کے لیے آپ کا ہمسایہ ملک 150 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے. آئی ٹی میں آپ نے کام کرنا ہے, ای کامرس میں آپ نے کام کرنا ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی میں آپ نے کام کرنا ہے. Amazon کی سیل آلریڈی یہاں سے ہو رہی ہے, تو آپ لوگ ای کامرس میں کام کریں, فوکس آن ٹیکنالوجی, فوکس آن سافٹ ویئر پروموشن. تک جو آج کل ایپس ہیں, ایک ایپ مجھے 2 دن پہلے ایک سوٹ میں دکھائی تھی کہ آپ ای کی پکچر دیتے ہیں, اس ای کا انٹری ڈیزائن کر کے دیتا ہے, آپ کو ایپ کر کے دیتا ہے, جس سے پروگرام جو ہمارے ماڈلز ہیں اس پہ جتنے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. انہیں کا لیب پاکستان, انہیں پروسیسنگ پاکستان, سارے اسٹورز یہاں پہ اویلیبل ہیں. ہمارے پاس جو انجینئرس ہیں, یو گائز ہیو اے فیوچر ان پاکستان اینڈ ان سعودی عربیہ. نیکسٹ جو مڈل ایسٹ کا ہب ہوگا وہ سعودی عربیہ ہوگا. تو کسی نے بھی اگر جاب کے اپلائی کرنا ہے, جو انجینئرس ہیں, آئی ایم ریکمینڈ سعودی عربیہ. میڈیسن کا ہیوج اسکوپ ہے. ایک ایسا سیگمنٹ ہے زندگی کا کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب ہوں, بیماری ہر انسان کو ہوتی ہے. دیر از اے نان اینڈنگ ڈیمانڈ فار ڈاکٹرس, نان اینڈنگ ڈیمانڈ فار پیرامیڈیکل اسٹاف. آج جرمنی 8,000 یورو کی سیلری دے رہا ہے نرسز کو, 8,000 یورو. تو پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے جو بھی خواتین, جو بھی ہمارے بھائی ہیں, اس میں میلز بھی ہوتے ہیں, تو کوئی فرق نہیں, پتہ نہیں کس کا سائن کیا کہ نہیں میل نرس بھی ہوتے, میل نرس کرنے ہوتے. تو آپ لوگ اگر اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں, از اے ہیوج کریئر ان میڈیسن, از اے ہیوج کریئر ان ریئل اسٹیٹ, مارکیٹنگ کی اگر آپ بات کریں, پروڈکٹ مینجمنٹ کی آپ بات کریں, میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جس کی ڈیمانڈ ہے. اگر جنرل ایم اے, ایم فل, ایم بی اے کر کے کسی نے آنا ہے تو یقین کریں آج یو اے کے اندر, سعودیہ کے اندر, عمان کے اندر ہمارے پاس ڈرائیورز ہیں جنہیں ایم بی اے کیے ہوئے ہیں. جنرل اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ٹیکنیکل اسکل سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لینگویج از ویری امپورٹنٹ. میں نے ماشاء اللہ پشتو کی بات کری تھی, آپ کو بیسک چیزیں میں کم از کم انگلش کے ساتھ ساتھ عربک یا چائنیز. چائنا از اے فیوچر. 2-3 فیکٹریز, ہیوج فیکٹریز لگ چکی ہیں پاکستان میں, چائنا کے پاکستان میں. تو فیوچر میں بہت اور بھی فیکٹریز ہوں گی. تو چائنیز کے ساتھ کام کرنے کے لیے یو گائز ہیو ٹو فلوئنسی ان لینگویجز. یہ وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اوور لک کرتے ہیں. سو فوکس آن کریئر کاؤنسلنگ. کریئر کاؤنسلنگ وہ لوگ جو ہیں جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, کیونکہ انڈسٹری کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, اینڈ اسی سے آپ لوگوں کو فیوچر ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج آپ نے فزکس میں ہے تو آپ کا اس میں دوسری پارٹ نہیں آ سکتے, آ سکتے ہیں. لرننگ نیور اسٹاپس گائز, لرننگ نیور اینڈز فار اینی بڈی. یہ تاثر ہے کہ نہیں میں نے ڈگری لے لی ہے, آج بھی آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لوگ پی ایچ ڈی کیوں کرتے ہیں؟ to enhance the skill set. So you have to focus on enhancing the skill set. So time بہت ہو گیا, لیکن before I conclude, any questions? Anybody has any questions? Please ask. کشمیر کی پروڈکشن کے لیے میرا کوشچن آپ سے یہ, آپ اس وقت ایک جگہ میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, آپ کشمیر کی جو پروڈکشن یا انڈسٹری کے لوکل فیلڈ میں آپ کیا انویسٹ کر رہے ہیں, یا پھر آپ کیا پلان تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا انویسٹ کیا؟ میں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو پچھلی گورنمنٹ کو بھی اس گورنمنٹ کو ایک پروپوزل دیا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستانی اس کے نام بائی لینڈ, میں نے اس کو آلریڈی ان کو دیا ہے. میں نے وہ یہ کہا کہ وہاں پہ آپ لیز پہ زمین دیں, کوئی بھی کشمیری ڈیولپر آئے گا بنا کے اس پہ ایس پی ایز دے گا, سیل پرسٹ ایگریمنٹ دے کے کسی بھی پاکستانی کو اپارٹمنٹ دے سکتا ہے. کسی پاکستانی نے اگر وہاں پہ اپارٹمنٹ لے لیا تو اس کو آپ کہیں کہ آپ کے اوپر ڈیوٹیز اور کسٹم ٹیکس میں 50% ریلیکسیشن کر دیں گے. ایک لاجک دیکھ میری, میں نے کہا آپ اپارٹمنٹ دیں اس کو, وہ کہے گا میں جو گاڑی 400% ڈیوٹی دے رہا ہوں 2 کروڑ کی دیتا ہوں, تو 4 کروڑ کی گاڑی میں 2 کروڑ کی گزرے گی, میرے پاس وہاں پہ اپارٹمنٹ ہوگا. ایک اٹریکشن نہیں ہوگا کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ آپ کے 60 الائڈ سیکٹرز لگے ہوئے مسئلے کر, ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل کا میں نے ایگزامپل, میں نے کہا فارماسیوٹیکل یہاں پہ ہمارے پاس مہنگی, یہاں پہ ڈرگ کی ریگولیشن, اگر آزاد کشمیر اپنی ریگولیشن بنا سکتا ہے اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. میر پور کے اندر ہمارے پاس ٹیکس ایگزمپشن آ سکتی ہے, مزید ہم دے سکتے ہیں. میں نے ان چیزوں کو ایڈوائز کی ٹورزم کے اوپر کہ ہم وہاں پہ ریزورٹس بنا سکتے ہیں, پیچ ناسی ہے, گنگا چوڑی ہے, آپ کے پاس بہت ساری لوکیشن ہے. ایشو یہ ہے کہ یہاں سے باہر جائیں آپ جا کے ہوٹل بنائیں گے, مجھے وہی کاسٹ آئے گی جو یہاں پہ آ رہی ہے. فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کشمیر میں یہ ہے کہ آپ کو ہم ٹیکس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈیوٹیز پہ ریلیکس کر دیں گے. کیونکہ جب میں نے چیئرز منگوائے, میں نے اپنے جینسٹ منگوائے, میں نے اپنے ٹائلیں منگوائے, لائٹس منگوائے, تو میں وہی ڈیوٹیز پے کر رہا ہوں. تو مجھے ڈبل سے زیادہ کاسٹ ہوگی کہ یہاں سے وہاں موو کرنی ہے, وہاں لگانی ہے. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پالیسی لانی ہے انویسٹرس کے لیے. میں نے تو یہ لکھ کے دیا تھا, میں نے کہا اسلام آباد چیمبر میں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں منال, دیوار سنگھ, جتنے یہاں اسلام آباد کے برانڈز ہیں, او پی کی بھی ہے, ہارڈیز, بیکگراؤنڈز, میں نے کہا سارے وہ وہاں پہ لے کے جائیں گے. آپ انسینٹیو دیں کہ یہاں کی جگہ وہاں پہ دیکھیں. کشمیر کی اٹریکشن ہے, 40 لاکھ کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہیومن ریسورس, جو آبادی کی بات کریں, وہ 0 کرائم ریٹ ہے. یہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے کہ فیوڈل فائٹس ہو گئی, کس نے مار دیا دوسرے کو, اپنی جگہ ہے. لیکن the fact of the matter is کہ گائز آج بھی یہ خوبصورتی آزاد کشمیر میں 3 ساڑھے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے, کلوزر دین سوات جائیں گے آپ کو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں.
اور وہاں پہ ایک چوکیدار یا کسی گھر میں آج بھی گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, کوئی بھی وہاں پہ آ سکتا ہے. یہ سیفٹی ہوتی ہے. اس کو ہم نے کیش کرنا ہے. کیش کرنے کے لیے پالیسی چاہیے ہمیں گورنمنٹ کشمیر. سو میں یقین کریں آپ کے دعوے میں نہایت ہی مایوس ہوں جتنی بھی ہماری گورنمنٹس آئی ہیں آج تک کسی گورنمنٹ نے پالیسی نہیں دی. پالیسی ہم کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے دیں گے یہ بتا رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم پرابلم کے ساتھ سولوشن کر رہے ہیں. جب تک وہ پالیسی نہیں دیں گے ہم انویسٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں, یہ ایشو ہے. کافی موضوعات پر بات کی اور اسی دوران آپ نے کشمیر میں جو حالیہ موومنٹ رہی اس کے ریلیٹڈ بھی بات کی جس میں آپ نے کہا کہ لوگ ڈیوائڈ ہوئے. تو میں معلومات کے لیے عرض کرنا چاہوں گا یہ پہلا وہ موقع تھا 7 ماہیوں میں جب کشمیر کی تقریباً 26 لاکھ عوام کسی ایک مدعے پر یکجا تھی. دوسرا جو میرا کوشچن ہے آپ سے, آپ نے کہا لوگ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا لوگوں کے حق مانگنے کو آپ ایکسٹریمزم کہتے ہیں؟ ہر ایک انسان کا بیسک رائٹ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن سب کا رائٹ ہے. اس کا میں آپ کو نظریہ دوسرا بتاتا ہوں. جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں ہمارے اختلاف اپنے والد سے بھی ہوتا ہے. والد آپ سمجھیں گے اس پر اس سے بیا کوئی لجا نہیں ہے. والد والدہ کا آپ سمجھیں گے خدا کی بات آپ کو کوئی ہے. ہم کیا ان سے اختلاف کر کے ناراض ہو کے ہمارے مطالبہ بھی جائز ہوگا کہ میں نے ایک جگہ پہ شادی کرنی ہے, میں نے فلانا کورس کرنا ہے, کوئی جائز ہوگا, ضرور جائز ہوگا. لیکن کیا ہم ناراض ہو کے اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں؟ کیا ہم ٹی وی توڑتے ہیں؟ کیا اپنے بہن بھائیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ میرا نظریہ ہے. ہمارے پاس پورا رائٹ تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے پیسفل پروٹیسٹ کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہم سے ہمارا رائٹ چھیننا. ہمارے اوپر جو آپ لوگوں نے امپوز کی ہوئی ہے کاسٹ پرائسز یہ غلط ہے, آپ ان کو ریگولرائز کریں. اس کے لیے ہم وفاق میں آ جاتے ہیں. وفاق میں آ کے ڈی چوک میں یہاں مطالبہ کیا جاتا ہے, پریس کانفرنس کیا جاتا ہے. میرا ایکسپیرینس شکوا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو لوگ شہید ہوئے دونوں طرف کہ آپ لوگ جس مینڈیٹ کی وجہ سے یہ ہوا جائز تھا, جس طریقے سے وہ کنکلوڈ ہوا وہ غلط تھا. نقصان سب کا ہوا ہے, ہمارے اسٹیٹ کا ریاست کا لاس ہوا ہے. اس کا طریقہ کار غلط تھا, اس کو آرگنائز بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. دونوں طرف سے غلطی ہے, گورنمنٹ کی بھی غلطی ہے, عوام کی سائز کی غلطی ہے, اور یہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو بیچ میں ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں. میرا اوپینین ہے ایز اے پاکستانی ایز اے کشمیری کہ اس کو بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. جو لاس ہوا ہمارا یونٹ لاس, وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آئے. اور جو ہمارا امپریشن جا چکا ہے اسٹیٹ لیول پہ, امپریشن کیا ہے؟ امپریشن یہ کیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم خود آزاد کشمیر جاتے ہیں, ہمیں فیل ہوا ہے کبھی کہ ہم کسی اور ملک میں جا رہے ہیں یا ہم کسی اوپریس سوسائٹی میں جی رہے ہیں. جامع کشمیر ہے ہمارا اپنا علاقہ ہے, ہمیں فخر ہے. تو اسی بات بتاؤ کہ کسی بھی جگہ پہ مس یوز آف پاور ہوتا ہے, کئی دنیا میں مس یوز آف پاور ہوتا ہے. یہاں پہ بھی شاید مس یوز آف پاور ضروری ہے. ہمیں آئندہ یہ کوشش کرنی چاہیے بینگ اے سوک سوسائٹی, بینگ این ایجوکیٹڈ سوسائٹی, کہ ہم کبھی کسی کو موقع رہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمیں فتنہ پیدا کریں. اس سے سب کا نقصان ہے. تو کیا اس فورم سے آپ یہ مطالبہ رکھیں گے کہ سارے واقعے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے؟ آج کشمیر کی بات ہو رہی ہے, کشمیر کانفرنس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ لوگ کیسے شہید ہوئے ہیں, ہو از رسپانسبل فار دس, کیونکہ ہر ایک جان کی قیمت ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک جان بچائیں گے تو ایک پوری امہ بچانے کے برابر ہے. تو جان کی جو قدر ہے وہ ہر اس انسان کو احساس ہونا چاہیے. واقعی شہید ہوئے تو اس پہ ڈیفینیٹ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیسے کشمیر ہے ون نیشن ہے, پاکستانی ہے, کشمیر. وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس میں کیا غلطیاں ہم نے کی تھی اور وہ انشور کریں کہ دوبارہ آئندہ فیوچر میں ایسی غلطیاں نہ دہرائی جائیں. اتنے عرصے سے تحریک اگر چل رہی تھی تو ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے ان کا رویہ کچھ اور تھا, اور جو ہی یہ قریب اتنی زیادہ عوام اپنے گھروں سے باہر نکلی تو ان کا رویہ ایک دم بدل گیا, اور انہوں نے آرام سے آ کے نوٹسز دکھائے بھی کہ ہم لوگوں نے یہ چیز بجلی سستی کرنی ہے فلاں کا. تو کیا انہوں نے اس کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس راستہ ہی نہیں بچا ہے, آپ کے پاس آرام سے اپنے حقوق کی بات کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ مطلب ڈو یو تھنک کہ یہ آخری حل ہے عوام کے پاس کہ اگر انہوں نے کوئی بھی اپنے حقوق لینے تو وہ یہی کام کریں, کیونکہ ابھی کے پروٹیسٹ کا یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ
جب کووڈ-19 تھا، کووڈ-19 میں ساری صدارت میرے پاس تھی، تاجوں کی اور میسا بھی پتہ ہے اس چیز کا کہ میرے پاس ساری پاور تھی اسلام آباد ہاسپٹل کی تاجوں جس میں 3000 تاجر ہیں. میں اگر چاہتا تھا ہم ایزلی پروٹیسٹ کرتے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ایفٹر کے اندر ایک آفیسر آئے سی ڈی کا، اس میں آ کے دکانیں سیل کرتے اور دکانیں سیل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ جائیں دکانیں جائیں سیل کرنے کے غلط کام کیا، لیکن دکانیں بغیر نوٹس کے اس پہ وہ لائن سیل کر دی 24 آورس کی نوٹس سیل کر دی. وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ہمارے تاجروں نے پوری ایفٹر کی جو مراکز کی روڈ ہے مین روڈ بلاک کر دی. مجھے جو ہی پتہ چلا میں آ گیا وہاں پہ کم از کم 100-150 بندہ وہاں پہ تھا، روڈ بلاک ہو چکی تھی. اب مجھ پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ میں کس طرح سے کہہ سکتا تھا کہ ہم روڈ بلاک رکھیں گے اور یہ آگے مجبور کھولیں گے. میں نے کہا کہ وہاں پہ ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر آئی تھی. میں نے سب کو کہا کہ ہم نے ایسے مطالبہ نہیں کرنا، سب ٹائم روڈ پہ سائڈ پہ آ جائے، سب روڈ سائڈ پہ پتھر رکھے ہوئے پتھر ہمیں سائڈ پہ کروائے. ہم نے سی ڈی کو کال کیا، ڈی سی کو کال کی. ہم نے کہا کہ متعلقہ جو آفیسر ان کو فائنل بھیجیں. لوگ چلا رہے تھے، شور کر رہے تھے، میں وہاں موجود تھا. میں نے ان کو کہا کہ ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی بدسلوکی نہیں کرنی. آفس سے میں نے بات کی، میں نے کہا آپ کا مطالبہ جائز نہیں، مجھے بات غلط ہے. کووڈ-19 کا ٹائم تھا، ہم نے جا کے دکانیں ڈی سی کروائی. اگلے دن سی ڈی کے ساتھ بیٹھ کر مطالبہ کیا، جو پروٹیسٹ ہو سکتا تھا وہ روک دیا. ہم نے کوئی بھی چیز ایسکلیٹ نہیں ہوتی تھی. لیڈرشپ پہ کرتا ہے تو کسی بھی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے، لیکن کوئی بھی اچھی لیڈرشپ کبھی بھی اپنی عوام کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، کبھی مشکلات میں نہیں ڈالتا. اس پورے مدعے کا جو حل تھا وہ ایک ٹیبل ٹاپ ڈائلاگ تھا کہ انیشلی فرام ویری اسٹیج ویری بگننگ ٹیبل ٹاپ پہ ایگزام ہوتا تھا. تو کبھی بھی اس چیز ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی لائف کے لیے علم ہے گائز. ریمبر دس، ایچ اینڈ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. جس سائڈ سے جو بھی ایکشن ہوا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ اور ڈبل ریئیکشن آیا. It kept growing and growing up and down. So this is the way we have to think. We have to face civilized society and guys, conflict and disputes are not the solution. This is not who we are. اگر آپ باہر بھی دیکھ لیں یوپی کے اندر اچھی ایگزامپل دے سکتا ہوں. یوپی میں رائٹس نہیں ہوتے، بگ بینگ پارلیمنٹ کے سامنے پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے، ہر جگہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ ہے، انسان کا رائٹ ہے. سو کانفلکٹ فرام بوتھ سائڈ شوڈ نیور بی ٹالریٹڈ، نیور بی پشڈ، نیور بی پروموٹڈ. جی میرا سوال ہے، پہلے تو حقیقت کشمیری وی آر پراؤڈ آف یو. تو آپ نے بات کی یہاں پہ آئی ٹی سیکٹر کی، بلاک چین کی، ای کامرس. تو الحمدللہ جیسے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا بزنس جو ہے آل اوور دا ورلڈ، لیکن آپ نے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آزاد کشمیر کے اندر وہ کون سی کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائی ہے جو ہماری ساری یوتھ ہے، یہ موسٹ پرابیبلی کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، کوئی ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے، کوئی آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی آئی ٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ نے آزاد کشمیر کے اندر جس طرح باغ کے اندر ہے 7-8 ہمارے نوجوان کو، تو یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے آپ نے آئی ٹی سیکٹر میں آپ بات تو کر رہی، لیکن آزاد کشمیر کے اندر اس کی کیا پوٹینشیل ہے؟ آپ نے کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسی تنظیم جو فیوچر میں جو ہے نا اس کے لیے ہمارے لیے بینیفیشیل ہو آزاد کشمیر کے اندر، جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار ملے؟ آئی ٹی پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر اور جیویکا کا مطلب انڈسٹری وہ ہے ٹیکس. آزاد کشمیر میں ایک تو یوٹیلیٹی کاسٹ کا میں اور سیکنڈ ٹیکس کی ریلیکسیشن ایجوکیٹ کیا اور جی بی میں لیا. ہم نے ایز اے فیملی ایز اے گروپ اس لیے انویسٹمنٹ کی. ہماری جو کور انویسٹمنٹ ہے میں سندوش کے ساتھ سندوش کا اسنیپ شاٹ بتاؤں کہ ٹل ڈیٹ $450 ملین $450 ملین سندوش میں لگ چکا ہے. ابھی ہم ٹاور سی کمپلیٹ کر رہے ہیں جو کہ 5 اسٹار ہوٹل ہے. ان شاء اللہ اگلے 2 منتھس میں اس کی انوگریشن ہوگی، اگست تک اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک پراپر 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں 380 رومس ہیں. تقریباً 400 سے 500 امپلائمنٹ یہاں پہ اس ہوٹل میں کریٹ ہوگی اگلے 3 مہینے کے اندر. ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ اگین ایک بہت بڑا شعبہ جو پاکستان میں مس کر رہے ہیں، اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دے رہا. اس ہوٹل کے اندر تقریباً $60 ملین کے ہم نے انویسٹمنٹ کیا. آزاد کشمیر کے اندر ہم نے جو ہاسپٹل بنایا ہے پنچ بیلٹ پہ تقریباً $1 بلین پلس اس کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے اور پیورلی سی ایس آر کے لیے بنایا تھا. اس میں ہمارا پرسنل کوئی کمرشل ایجنڈا نہیں تھا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس سال ان شاء اللہ ایک NGO کو دے کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. آئی ٹی کے لحاظ سے مطلب پرسنلی اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں. اوور آل آئی ٹی میں بالکل بھی انویسٹمنٹ کہیں بھی نہیں کی. میری اپنی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے کہ ہیومن ریسورس کاسٹ بہت کم ہے. مین چیز کسی بھی انڈسٹری میں ہوتی ہے. سیکنڈ یوٹیلیٹی کاسٹ ہے، تھرڈ رینٹل کاسٹ، آپریشن کاسٹ، فکس کاسٹ آپ کو اس کا بینیفٹ ہر بندہ لینا چاہتا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، جو ہماری سافٹ ویئر آرگنائزیشن اسلام آباد کی تقریباً اس میں آلموسٹ 100% میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرواتا ہوں. اگر کوئی ایسا وائبل آئیڈیا ہے جو آپ لوگ پروپوز کر سکتے ہیں، میں آپ سے یہ لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے انویسٹمنٹ دے دوں. اگر کوئی
کنسورشیم بنانا چاہتے ہیں اور کنسورشیم کے تھرو پینل آف انویسٹر جسے ڈریگنز لین ہے شارک ٹینک ہے ہم سب 1 کروڑ روپیہ ایچ دے سکتے ہیں کسی بھی بزنس آئیڈیا 2 کروڑ دے سکتے ہیں اگر کمرشلی وائبل آئیڈیا ہو ہم شیئر بائے کریں اس بزنس میں تو اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں ہم کیا انویسٹ کریں گے لیکن ہم اپنے کور جو بزنس ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے یہ ہماری ڈیویٹ ہوتی ہے ڈیویٹ تب بھی کریں گے اگر بندہ ہمیں ملتا ہے کوئی آرگنائزیشن ملتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم چلا کے آپ اینجل انویسٹر بن جائیں اینجل انویسٹر بننے کے لیے تیار ہیں سنٹوریس بنایا اور آپ نے جیسے بات کی کہ یہاں کے پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ہوٹل بنانے جا رہے ہیں تو وائی ناٹ ان مظفر آباد وائی ناٹ ان راولا ہمیں جب تک وہاں پہ ٹورزم کے لیے بہت چل رہی ہے میں کوئی اٹریکشن کریٹ کرتی ہے ٹورزم کو فائدہ سے بات آج کوئی بھی انسان فائشہ ہوٹل کا اچھا نہیں بنائے صرف ہوٹل یعنی کہ ہوٹل بنا کے بیچنے کا فائشہ ہوٹل بنائیں گے آج پے بیک 9 سے 10 سال کا پے بیک ہے تو کون سے انویسٹر اپنی فائشہ ہوٹل بنائے گا اور 10 سال پے کرے گا کسی کاسٹ آف یہ فائشہ ہوٹل ہوٹل اپارٹمنٹ بنایا جا سکتا ہے ہوٹل اپارٹمنٹ ایزیلی بنایا جا سکتا ہے جس میں گورنمنٹ میں فلیکسیبلٹی دینی ہے کہ ہم پاکستانی اس کو اپارٹمنٹ سے لے سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ خریدیں کیونکہ کشمیر میں کتنے لوگ خریدیں ہم نے ان کو آپشن دینی ہے کہ یہ لوگ خریدیں سے بند کر دیا گیا اس کے علاوہ دیگر کئی جو ہے ایسے پروجیکٹ لگتے ہیں جن کو ہیلے بانوں سے بند کر دیا جاتا ہے آخر اس کے پیچھے کون ہے یہ کس وجہ سے بند اگر کوئی بھی کسی بھی لوکل بزنس ہے اس کو ایشو ایس آر سی ریلیونٹ فورم جہاں پر ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں ایشو یقین کریں گے ایشو سالو کریں گے آبجیکٹیولی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم لوکل انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور فیسیلیٹیشن نہیں کر سکتے اس میں ایک چیز میں آپ کو کنکلوڈ کروں گا ہم جو چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں وہ اپنی آزادی ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ممالک کے جہاں پہ آپ کے پاس واچ یا سیکورٹی ایجنسیز ایف سی ریڈز پولیس کی پاکستان کا میں خوش ہوں جی اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ پولیس ایف سی ریلیونٹ لوگ ہیں کس لیے ممالک ہیں آپ بات کر رہے ہیں انہیں کی وجہ سے کبھی نہیں اگر بھول جائیں گے تو اپنی پہچان ہوگا ہر سے پاکستان یقین رکھیں کہ ہمارا فیوچر اس میں